بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کو اعتمادی کارڈ بھی کہا جاتا ہے، اور کریڈٹ کارڈ یہ بینک کے ذریعے جاری شدہ ایک چھوٹا سا مطبوعہ ہوتا ہے، کارڈ ہوتا ہے، جسے دیکھ کر جو اجازت یافتہ دکان ہے یا آفس ہے یا ہوٹل ہے وہ اس سے ضرورت کے سامان، رہائش کی سہولتیں، ہوائی جہاز کی ٹکٹ وغیرہ اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جس دکاندار کو یا ہوٹل کو یا آفس کو بینک کے ذریعے یہ کارڈ قبول کرنے کی منظوری حاصل ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک مشین ہوتی ہے جس میں وہ کارڈ کو ڈال کر اس کی کاربن کاپی نکالتا ہے، پھر اس پر دستخط خریدار کے خانے میں صاحب کارڈ سے، جس کا کارڈ ہوتا ہے، اس سے دستخط کرواتا ہے اور اسے بل کے ساتھ سٹیپ کر کے منسلک کر کے کارڈ جاری کرنے والے بینک کو بھیجتا ہے، تو بینک سے پھر اسے رقم وصول ہوتی ہے۔ اب جو کارڈ والا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایک ماہ کے اندر بذریعہ چیک یا نقد رقم بینک کو بل کے دام کے طور پر وہ ادا کرے۔ اگر ایک مہینے میں پوری ادائیگی نہ ہو سکے تو کم از کم جو بقایا کا 5% ہے وہ ضرور ادا کرے۔ اس صورت میں جو باقی 95% ہے تو اس رقم کا سود ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی سروس چارج کے نام پر 100 روپے جرمانہ بھی دینا پڑے گا، جبکہ جو کارڈ کی سالانہ فیس ہے وہ 750 روپے یا 1100 روپے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کے ذریعے جو کارڈ جاری کرنے والے بینک ہیں یا ان کے جو معاون بینک ہیں ان سے نقد روپے بھی مل جاتے ہیں، لیکن پھر ان نقد روپیوں پر ہر ماہ سود دینا پڑتا ہے۔ اب سامان وغیرہ اگر لیں تو جب جو اجازت یافتہ دکان ہے، آفس یا ہوٹل ہے جن کے پاس یہ مشین ہوتی ہے جس میں آپ کا کریڈٹ کارڈ ڈالیں گے اور آپ وہاں سے سامان لیں گے، تو سامان وغیرہ کی خرید و فروخت میں اگر ایک مہینے کے اندر اندر آپ ادائیگی کر دیتے ہیں تو اس پر سود نہیں دینا پڑتا، لیکن اگر آپ رقم لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اس بینک سے یا اس کے معاون بینکوں سے تو اس میں ہر حال میں آپ کو سود دینا پڑے گا، چاہے آپ ایک ماہ کے اندر ادا کر دیں چاہے ایک ماہ سے بعد میں ادا کریں۔ ایک اور چیز وہ یہ کہ سامان یا رقم جو ہوتی ہے جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ لامحدود آپ اخراجات کر سکتے ہیں، بلکہ بینک اپنی صوابدید کے مطابق اس کے ایک حد مقرر کرتا ہے۔ مثلاً 5,000 روپے کی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کارڈ کے ذریعے بینک سے جو روپے لیتے ہیں تو ان کی بھی ایک حد مقرر ہوتی ہے، مثال کے طور پر 10,000 روپے تک آپ لے سکتے ہیں، یا اس طرح اس کی حد بینک کی جانب سے مقرر ہوتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ سٹی بینک وہ جاری کرتا ہے، لیکن یہ سہولت تقریباً حکومت کے ہر بینک سے اس طرح مل جاتی ہے کہ وہ ایک فارم پر کر کے سٹی بینک کو بھیجتا ہے، اور سٹی بینک فارم بھیجنے والے بینک کی طرف سے درخواست دہندہ کے نام کارڈ جاری کر دیتا ہے جو سے بینک سے وصول ہو جاتا ہے۔ اب کریڈٹ کارڈ کے یہ جو مختصر تعارف کروایا، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بینک کارڈ ہولڈر کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 3 طرح کی سہولتیں مہیا کرتا ہے۔ نمبر 1، اس کے ادھار بل کی ضمانت۔ نمبر 2، کارڈ ہولڈر یعنی جو صاحب کارڈ ہے، کارڈ والا ہے، اس کی طرف سے ادھار بل کی ادائیگی۔ اور نمبر 3، قرض کی حیثیت سے نقد روپوں کی فراہمی۔ اب ہم ان کی شکوں پر کلام کرتے ہیں۔ اب یہ جو پہلی شک ہے کہ بینک کا اس میں بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ دکاندار کو کارڈ ڈیلر کے ادھار بل کا دام ادا کرنے کی ضمانت لیتا ہے اور ثبوت کے طور پر یہ کارڈ جاری کرتا ہے، تو یہ معاملہ باہم ضمانت کا معاہدہ ہے اور کارڈ ضمانت کی سند ہے،
اور ضمانت جو ہے یہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل جائز ہے، لیکن یہاں ضمانت کے ساتھ دو ناجائز شرطیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ناجائز و گناہ بن گیا۔ ان میں سے پہلی ناجائز شرط یہ ہے کہ قیمت کی ادائیگی میں 1 ماہ کی دیر ہو جائے تو جو کارڈ والا ہے، کارڈ ڈیلر ہے، اس کو سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور سود یقیناً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، پارہ 3 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 ہے کہ اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو۔ اور ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہم سوا، کہ یہ تمام لوگ برابر ہیں۔ دوسری ناجائز شک یہ ہے کہ دیر کی وجہ سے جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے، جو ناحق اپنے مال کا ضائع کرنا اور ناجائز و گناہ ہے، جیسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمایا کہ تعزیر بالمال یہ منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا عزم مصمم ہے کہ میں 1 ماہ کے اندر اندر سود لازم ہونے سے پہلے ہی کریڈٹ کارڈ کی رقم لوٹا دوں گا، تو تب بھی چونکہ یہ سودی معاملہ طے کر رہا ہے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو پھر سود دوں گا، تو سودی معاملہ طے کرنے اور اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اب بھی یہ گناہ ہی ہوگا، ناجائز ہی ہوگا، کیونکہ یہ بات بالکل معروف ہے کہ اگر مقررہ مدت تک رقم جمع نہ کروائی تو اضافی رقم یعنی سود دینا ہوگا۔ گویا کریڈٹ کارڈ لینے والا یہ عہد و پیمان کر رہا ہے کہ اگر وقت مقررہ پر رقم جمع نہ کروائی تو اس پر اضافی رقم یعنی سود دوں گا، اور سود کا لین دین تو مطلقاً حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب جو دوسری حیثیت ہے وہ کارڈ ہولڈر کی طرف سے ادھار بل کی ادائیگی ہے۔ بینک کا یہ دوسرا کردار ہے کہ وہ کارڈ ہولڈر سے روپے وصول کرتا ہے اور اس کے بل کی قیمت ادا کرتا ہے، اور اپنی اس خدمت کے بدلے سالانہ اس سے 750 یا 1100 روپے فیس لیتا ہے۔ یہ فیس حقیقت میں بینک کے کام کی مزدوری ہے جس کا لینا دینا شرعاً جائز، مگر یہاں بھی وہی سود اور جرمانے کی قباحت موجود ہے کہ بینک کی یہ تمام خدمات اس کی ضمانت کے تابع ہیں، اور اس کو ضامن بنانا سود اور جرمانے کی شرط کی وجہ سے ناجائز ہے۔ یعنی وہ جو پہلے سود یا مالی جرمانہ پایا جا رہا ہے تو یہ ضمانت اگرچہ یہ جائز ہے ادھار بل کی ادائیگی، لیکن چونکہ یہ اسی کے تابع ہے پہلی شک کے، لہٰذا یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اب تیسری چیز اس پر جو کارڈ کے ذریعے ضرورت کے وقت بینک سے قرض کی حیثیت سے روپے وصول کیے جاتے ہیں جس پر بینک سود لیتا ہے، تو یہ صورت بھی سود کی وجہ سے بالکل ناجائز و حرام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر 1 درہم سود کا لیا تو اس نے گویا 36 بار اپنی ماں سے زنا کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ سود 73 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان سب میں ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی خرید و فروخت جائز نہیں، کیونکہ سمومی وجہ حرمت وقت مقررہ پر رقم نہ لوٹانے کی صورت میں اضافی رقم دینے کی شرط لگانا ہے جو کہ سود اور حرام ہے۔ اگرچہ یہ گمان ہو کہ میں سود لازم ہونے سے پہلے ہی رقم لوٹا دوں گا، تب بھی سودی معاملہ طے کرنے اور اس پر راضی ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہی ہوگا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل۔